بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی سی اور چاروں سیکٹر کمانڈرز کو ہٹائے عمران خان۔ اسرائیل کو ایران کے بعد سعودی جوہری پروگرام پر بھی پریشانی لاحق۔ باخموت میں 6 یوکرینی فوجی افسر مارے گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے جواب پر عمران خان برہم ہو گئے اور کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مخلص نہیں ہے، صرف وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ مجھے نشانہ بنا سکے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فوج مخالف مہم جاری رکھی، جس کا نتیجہ 9 مئی کے احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی صورت میں نکلا۔ جنرل عاصم منیر نے بطور آرمی چیف جب عہدے کا چارج سنبھالا تو عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے میں واقعی مخلص ہیں تو اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، آئی ایس آئی کی جانب سے تعینات ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اور چاروں سیکٹر کمانڈرز کو عہدوں سے ہٹا دیں۔ آرمی چیف بننے کے بعد جنرل عاصم منیر جب ملاقات کے لیے صدر عارف الوی کے پاس ایوان صدر گئے تو اس موقع پر صدر عارف الوی نے آرمی چیف سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور عمران خان کی ملاقات ہو، جو بھی گلے شکوے ہیں دور ہو جائیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے۔ جنرل عاصم منیر چونکہ جانتے تھے کہ عمران خان نے ان کے آرمی چیف بننے کے خلاف بھرپور مہم چلائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس تجویز پر جواب دیا کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ میرے بارے میں اپنے دل میں موجود غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی کردار نہیں۔ جس وقت انہیں اقتدار سے نکالا گیا اس وقت میں آرمی چیف تھا اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی ایم آئی تھا۔ میرے پاس کوئی بھی ایسی کنٹرولنگ پوزیشن نہیں تھی کہ میں عمران خان کے خلاف کسی قسم کی سازش کر سکتا یا اس کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ عمران خان فوج کو نشانہ نہ بنائے اور ہمیں کام کرنے دے۔ میں سیٹل ہو جاؤں، پھر میں اپنے ویژن کے مطابق فوج کو لے کر چلوں گا اور ادارے کے مفاد کے مطابق جو بہتر لگے گا اس کے مطابق پالیسی بناؤں گا۔ جب حالات بہتر ہوں گے، معاملات کنٹرول میں ہوں گے تو میں عمران خان سے ملاقات بھی کروں گا اور اس ملاقات کا اگر عمران خان اچھا رسپانس دیں گے تو ورکنگ ریلیشن بھی قائم ہو جائے گا۔ آرمی چیف سے ملنے کے بعد صدر عارف الوی نے عمران خان سے ملاقات کی، فوج کا پیغام ان کے گوش گزار کیا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ آرمی چیف سے کہیں کہ اگر اپنے بیان میں مخلص ہیں تو اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، آئی ایس آئی کی جانب سے تعینات ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اور چاروں سیکٹر کمانڈرز کو عہدوں سے ہٹا دیں۔ اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی مخلص ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میں انہیں فوج کو نشانہ بنانا بند کر دوں گا اور انہیں اتنا وقت دے دوں گا کہ وہ اپنی پالیسی بنا لیں۔ ان مطالبات سے کم پر میں کسی صورت نہیں مانوں گا۔ صدر عارف الوی نے عمران خان کا یہ پیغام آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پہنچا دیا، جس پر جواب آیا کہ کسی سیاستدان کے کہنے پر ادارے میں تبادلے اور تقرریاں نہیں کریں گے۔ عمران خان جن افسران کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد مقررہ وقت پر ہی اپنے عہدوں سے ٹرانسفر یا ریٹائرڈ ہوں گے۔ آرمی چیف کے جواب پر عمران خان برہم ہو گئے اور کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مخلص نہیں ہے، صرف وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ مجھے نشانہ بنا سکے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فوج مخالف مہم جاری رکھی، جس کا نتیجہ 9 مئی کے احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی صورت میں نکلا۔ اب جو پی ٹی آئی کی حالت ہو چکی ہے اس کے پیش نظر پی ٹی آئی کی جانب سے فوج کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض رہنماؤں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں
تاکہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے نہ روکے، پارٹی کی مرکزی قیادت عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پارٹی صدر چودھری پرویز الہی اس وقت جیل میں ہیں۔ دوسرے درجے کی لیڈرشپ میں اسد عمر اور اسد قیصر کا پارٹی میں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ شیری مزاری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری اور پرویز خٹک جیسے رہنما پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے بعد جو لیڈرشپ بچتی ہے اس میں حماد اظہر، مراد سعید، شہریار آفریدی، علی محمد خان جیسے لوگ شامل ہیں، جن میں سے حماد اظہر اور مراد سعید تو روپوش ہیں۔ اب کون کس سے بات کرے کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے ممکنہ جوہری پروگرام کے آغاز کے حوالے سے امریکی حکام پر اپنی شدید تشویش واضح کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر دفاع اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب سعودی شاہی حکام نے اسرائیل کے ساتھ باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے بدلے امریکہ سے پرامن جوہری پروگرام کی تیاری میں مدد کا مطالبہ کیا ہے، اور اسرائیل نے سعودی عرب کے ممکنہ جوہری پروگرام کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں موجود وزیر دفاع نے جو بائیڈن انتظامیہ سے سعودی اسرائیل باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے ممکنہ معاہدے کے بدلے میں تیار کیے جانے والے سعودی جوہری پروگرام کے بارے میں تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سیولین جوہری پروگرام کے خلاف نہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بالآخر کس قسم کا معاہدہ طے پاتا ہے، کیونکہ سعودی حکام چائنا جا سکتے ہیں، اور کل وہ فرانس جا کر بھی نہ صرف اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید توسیع دے سکتے ہیں، بلکہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ پروگرام شروع کریں، اور یہ کہ انہیں اپنے ملک میں ہی جوہری افزودگی کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب اسرائیل کے حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ سعودی جوہری پروگرام کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی سے اسرائیل کی اپنی سلامتی ہی خطرے میں پڑے گی۔ تاہم صہیونی حکومت کے ایک دوسرے اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سعودی ایٹمی پروگرام کے لیے کسی بھی صورت گرین سگنل نہیں دے گا۔ روس کے زیر کنٹرول علاقے باخموت میں 2 یوکرینی ہیلی کاپٹروں کے حادثے میں 6 یوکرینی افسروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ باخموت میں ہیلی کاپٹروں کے حادثے میں 6 یوکرینی فوج کے افسر مارے گئے ہیں، اور ان کو اٹھانے والے Mi-8 ہیلی کاپٹر جل کر راکھ ہو گئے۔ ابھی تک ان ہیلی کاپٹروں کے گرنے یا مار گرائے جانے کے حوالے سے معلومات فراہم نہیں ہو سکی۔ کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں، جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔ اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے اسمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ، جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے، جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ باپ اور بیٹی میں محبت فطری بات ہے، لیکن مصر میں ایک بیٹی کورونا سے انتقال کر جانے والے اپنے والد کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ مصر میں نورین نامی لڑکی کے والد کورونا کے باعث انتقال کر گئے تھے، جو پیشے کے اعتبار سے استاد تھے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔